اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ رضیہ فصیح احمد کی کہانی پچھتاوا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف لمبے لمبے اچھی قسم کے یوکلپٹس کے درختوں کا چوکھٹا تھا، تنے سفید، سڈول اور چکنے جیسے بیلے ڈانسرز کی ٹانگیں۔ اس کے اندر بہت بڑا باغ تھا جس میں 3 سیٹ کی ریسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت تھی۔ وہ ابھی دریا اور بیراج کی سیر سے لوٹا تھا۔ دریا کے بیچوں بیچ دور تک ایک چوڑی سی دیوار بنائی گئی تھی جس نے ایک حصے میں پانی کو یوں لبالب بھر دیا تھا جیسے کسی بلانوش کا جام۔ دوسرے حصے سے تھوڑا تھوڑا پانی رس کر بیراج کے دوسری طرف نکل گیا تھا۔ بیراج پر پکی سڑک تھی، دونوں طرف کے منظر میں بلا کا تضاد تھا۔ ایک طرف پانی ہی پانی، دوسری طرف ریت ہی ریت جس میں پانی کی پتلی پتلی لہریں بہہ رہی تھیں۔ یہ پانی کا نہیں، ریت کا دریا معلوم ہوتا تھا جس کے کنارے پر بنے ہوئے مٹی کے غار منہ پھاڑے جیسے دوسری طرف کے حصے سے شکوہ سنج تھے۔ مگر کیا معلوم کہ یہ سمندر کتنی نہروں کا پیٹ بھر کر کتنے ہزار ایکڑ زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ اس وقت بھی جبکہ وہ باغ میں چکر لگا رہا تھا، بیراج کے پانی کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ یوکلپٹس کی شاخوں میں سے چاند جھانک رہا تھا۔ اس نے یہ عجیب بات نوٹ کی کہ تمام درخت کوئی 80 فیٹ تک سیدھے چلے گئے ہیں، پھر ان کی 2 شاخیں ہو گئی تھیں اور اس کے بعد اور بہت سی شاخیں۔ اس تمام علاقے میں ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ اور حسن تھا۔ وہ باغ کی خوبصورتی سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ شاید ہی کوئی پھول ہو جو اس باغ میں نہ ہو۔ کارنیشن، نیسٹریشم اور ڈیلیا کے انوکھے رنگ اس نے اسی باغ میں دیکھے تھے۔ بہت سے ایسے پھول دکھائی دیے جو اس سے پہلے اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ ایک خوبصورت درخت کی جھکی سبز ریشے دار شاخیں جو آگے سے 5-6 انچ تک سرخ تھیں، دور سے بہت حسین نظر آتی تھیں۔ کیکٹس اور للی کی اتنی بہت سی قسمیں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ باری باری سب پھولوں کو دیکھتا چلا جاتا رہا تھا کہ ایک جگہ سبز گھاس کے قطعے کے درمیان اسے گلاب کی کیاریاں نظر آئیں، اور اس کی نظر ایک گلاب پر جم گئی جو ہلکے شربتی رنگ کا تھا اور اتنا بڑا کہ دونوں ہاتھوں کے کٹوروں میں مشکل سے سما سکتا تھا۔ اتنا نازک، اتنا خوبصورت، جیسے یوکلپٹس کے پتوں سے جھانکتا سنہری چاند۔ عدنان کو بے اختیار شہلا یاد آئی۔ اس کی رنگت بھی تو اس گلاب کی طرح شربتی تھی۔ جب وہ شربتی رنگ کی ساڑی پہن کر، اسی رنگ کی ناخن پالش لگا کر اور شربتی چپل پہن کر نکلتی تھی تو یہی گلاب نظر آتی تھی، ہو بہو یہی رنگت، یہی نزاکت، یہی تازگی۔ اس نے جھک کر احتیاط سے اس گلاب کو توڑ لیا اور اسے لیے کمرے میں آ گیا۔ اب اس نے حساب لگایا کہ کراچی یہاں سے تقریباً 300 میل دور ہے۔ سندھ کے علاقے کی ساری گرمی اس گلاب پر گزرے گی، تب کہیں وہ اسے شہلا کو پیش کر سکے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے شیشے کا گلاس نکالا، تازہ پانی بھرا، ایک اسپرو کی ٹکیا اس میں گھولی۔ سنا تھا کہ اس سے پھول زیادہ دیر تازہ رہتے ہیں، اور اس پھول کی ڈنڈی کو پانی میں ڈال دیا۔ اتنا بڑا طباق سا پھول نازک سے شیشے کے گلاس میں اور بھی حسین معلوم ہونے لگا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، کاش یہ پھول ایسا ہی رہے۔ دوسرے دن صبح جب وہ چلا تو اس نے گلاس کو بہت سے کپڑوں کے درمیان ٹکا کر پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تاکہ اسے ہوا لگتی رہے۔ یہاں سے سکھر تک سڑک بہت پتلی ہے اور دونوں کنارے پھٹے ہیں۔ وہ احتیاط سے گاڑی چلاتا رہا، مبادا گلاس گر جائے۔ جوں وقت گزرتا گیا، دھوپ کی تیزی اور ہوا کی حدت بڑھتی رہی۔ وہ کہیں سایہ دیکھ کر گاڑی روک لیتا، پانی پیتا، سگریٹ سلگاتا اور گلاب کے پھول کو دیکھتا ہوا جاگتے میں خواب دیکھنے لگتا۔ جس وقت وہ روڑی کے نزدیک پہنچا، گرمی شباب پر پہنچ چکی تھی۔ سڑک تپ رہی تھی، ریت کے بگولے اڑ رہے تھے، ٹرک اور چھکڑے دھول اور ڈیزل کا دھواں اڑاتے یوں گزر رہے تھے کہ سڑک چھپ جاتی تھی۔ اگر گاڑیوں کی بتیاں روشن نہ کی جاتیں تو حادثے یقینی تھے۔ سکھر بیراج کو پار کر کے وہ سکھر پہنچ گیا۔ یہاں پانی اور سبزہ دیکھ کر جان میں جان آئی۔ یہاں کے خوبصورت گدو ہاؤس میں پہنچ کر جو سب سے پہلی چیز اتار کر اس نے اندر کی خنک فضا میں رکھی وہ یہی گلاب کا پھول تھا۔
سرخ قالین اور سرخ پردوں والے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں یہ شربتی پھول اور کھل اٹھا۔ عدنان خود پسینے میں شرابور، گرمی اور دھوپ سے پیاسے کوے کی طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں اور بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، مگر اسے خوشی اس بات کی تھی کہ پھول جوں کا توں تر و تازہ تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ جلد سو گیا تاکہ صبح سویرے ہی روانہ ہو سکے۔ جلد چلنے کا فیصلہ اس نے گلاب کے پھول کے خیال سے کیا تھا۔ وہ دیر سے سو کر اٹھنے کا عادی تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ شربتی گلاب دھوپ کی تمازت سے کملائے۔ اگر آج پھر قیامت کی گرمی اس پر گزری تو وہ یہ پھول شہلا کو پیش نہ کر سکے گا۔ چلنے سے پہلے اس نے گلاس کا پانی بدلا، اس میں اسپرو کی ٹکیا ڈالی اور اپنے سامنے کی شیلف پر بہت سی چیزوں کا سہارا دے کر رکھ دیا۔ اس پھول کے ساتھ عجیب سی رفاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ جس وقت اس نے سکل چھوڑا صبح کاذب کا وقت تھا۔ ہوا ٹھنڈی اور خوشگوار تھی، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ دریائے سندھ بیراج کی روشنی اور صبح کے ملگجے اندھیرے میں خاموشی اور سکون سے بہہ رہا تھا، اور وہ اس سناٹے سے فائدہ اٹھا کر کار کو خوب تیز چلا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے اور گردن پر ہلکی گدگدی کر رہی تھی، اور گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں ہولے ہولے ہل رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اجالا ہونے لگا، تارے ڈوب گئے، مگر صبح کا ستارہ اسی طرح جھلملاتا رہا۔ صبح کاذب صبح صادق میں تبدیل ہو گئی۔ دھیرے دھیرے صبح کا ستارہ بھی غائب ہو گیا۔ مشرق سے سورج نمودار ہوا، نارنجی رنگ کا طباق سا چہرہ جیسے 14ویں رات کا ابھرتا چاند۔ پھر جلد ہی وہ سفیدی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی کرنیں تیز اور گستاخ ہوتی گئیں۔ زمین پر سبزہ کم ہوتا جا رہا تھا اور اجاڑ علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ حیدرآباد میں اس نے کھانا کھایا اور ذرا دیر آرام کرنے کے بعد پھر چل کھڑا ہوا۔ حیدرآباد سے ٹھٹھے تک بے حد پیاری سڑک ہے۔ پہاڑیوں پر کالے رنگ کی سڑک یوں اترتی چڑھتی چلی جاتی ہے جیسے کوئی ربن بچھا ہوا ہو۔ کم ٹریفک اور عمدہ سڑک دیکھ کر عدنان نے کار کو زناٹے سے چلایا۔ گو ہوا تیز تھی اور بار بار کار میں لگے ہوئے پردوں میں بھر جاتی تھی، لیکن ڈرائیونگ کا صحیح لطف عدنان کو یہیں آیا۔ وہ بہت جلد ٹھٹھا پہنچ گیا۔ یہاں سے کراچی زیادہ دور نہیں تھا۔ پھول اب بھی تر و تازہ تھا، اس لیے وہ ٹھٹھے کی سیر کے لیے اتر گیا۔ اپنے ساتھ اس نے گلاب کو بھی لے لیا، کیونکہ جب وہ اسے اٹھاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ شہلا کو ہاتھ تھام کر کار سے اتار رہا ہے۔ جب وہ اسے حفاظت سے رکھتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے وہ شہلا کو آرام سے کشنوں کے سہارے بٹھا رہا ہے۔ اس نے شاہجہانی مسجد اور مغل سرداروں کے مقبروں میں اس پھول کو رکھ کر تصویریں کھینچیں۔ کبھی کبھی وہ کیمرے کو اسٹینڈ پر رکھ کر آٹومیٹک فٹ کر دیتا اور خود بھی پھول کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ تقریباً تمام آثار قدیمہ کی حالت خستہ تھی اور ان کی مرمت ہو رہی تھی۔ شاہجہانی مسجد کی کئی دیواریں نئی بن رہی تھیں، ان پر پرانا ڈیزائن نئے سرے سے پینٹ کیا اور بنایا جا رہا تھا۔ مقبروں پر بھی کام ہو رہا تھا، مرمت طلب حصوں پر ویسے ہی پتھر وہی ڈیزائن بنا کر لگائے جا رہے تھے۔ ان پتھروں پر جودھ پور اور گوجرانوالا کے کاریگر کام کر رہے تھے۔ اگر ان آثار کی یوں ہی مرمت ہوتی رہی تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب اصل آثار قدیمہ کا انچ بھر نمونہ بھی باقی نہ رہے اور سارے آثار قدیمہ آثار جدیدہ میں بدل جائیں۔ اس نے پھول سے مخاطب ہو کر کہا، اور یوں لگا جیسے پھول کھلکھلا کر ہنس پڑا ہو۔ 1 گھنٹے کی سیر کے بعد وہ آگے روانہ ہو گیا۔ کراچی 15 میل رہا تو لانڈھی کی آبادی شروع ہو گئی اور عدنان کا دل ایک میٹھے میٹھے درد سے بھرنے لگا۔ کراچی پہنچ کر نہا دھو کر تیار ہونے کے بعد پہلا کام اس نے یہ کیا کہ شربتی رنگ کی وہ ساڑی نکالی جو وہ اپنے شہر سے شہلا کے لیے لے کر چلا تھا۔ پھر ایلفنسٹن اسٹریٹ سے اسی رنگ کا ایک قیمتی پرس خریدا۔ ساڑی کے اوپر پرس اور پرس کے اوپر وہ پھول رکھ کر شہلا کو پیش کیا، جو اب اس کے خوابوں کی رانی ہی نہیں منگیتر بھی تھی۔ ہائے کتنی پیاری ساڑی ہے اور کتنا خوبصورت پرس! شہلا نے مارے خوشی کے دونوں چیزیں جھپٹ لیں۔ ساڑی کا بارڈر اور پلو جھٹک جھٹک کر دیکھا، پرس کھول کر ملاحظہ کیا اور اس کا شربتی رنگ مسرت سے گلابی ہو گیا۔ اس ہڑبڑاہٹ میں گلاب کا پھول نیچے گر پڑا۔ بہت دیر بعد جب وہ پھول شہلا کی نظر میں آیا تو اس نے بے پرواہی سے کہا، یہ پھول بھی تم لائے ہو عدنی؟ کتنا اچھا ہے، پلاسٹک کا ہے نا؟ نہیں، اصلی ہے۔ عدنان نے اپنی بات کے ثبوت میں پھول کی ساری پتیاں نوچ کر قالین پر پھیلا دیں۔ پھول کے اصلی ہونے کا تو شہلا کو یقین ہو گیا، مگر عدنان خود جہاں بیٹھا تھا وہاں نہ تھا۔
وہ جس راستے سے شہلا تک پہنچا تھا اسی راستے سے واپس اس پودے تک جا پہنچا جس سے پھول توڑا تھا، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی دور نکل گیا، اتنا دور کہ پچھتاوے کے شدید احساس نے اس کا ساتھ بڑی دور تک دیا۔